السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے میری جو گفتگو جاری تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو اپنی اصلاح کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اصلاح کے لیے یہ ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو انسان دل سے نکالے، ورنہ پھر انسان اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، اپنی حقیقت کی طرف نگاہ ڈالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہو پاتا۔ اپنی طرف متوجہ ہونا اس کو اسی وقت نصیب ہوتا ہے، حقیقت پسندی کی نگاہ اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ اپنی حقیقت کو پہچاننے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے اور اس دنیا کی فنائیت کو، یہ جو ایک فانی زندگی ہے، فنا ہو جانے والی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی دیر پا زندگی نہیں ہے، اس کو یہ سراب سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے دنیا کی محبت کی عینک اتارنی ہوتی ہے، اور حقیقت پسندی کی نگاہ سے حقائق کو دیکھنے اور حقائق کی طرف جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب دنیا کی محبت دل سے نکلے، اور دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے موت کا دھیان بہت ضروری ہے۔ انسان موت کو یاد کرے اور موت کا مراقبہ بھی کرے تو پھر انشاءاللہ تعالی اپنی برائیاں اس کو نظر آئیں گی، اپنے عیوب نظر آئیں گے، اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ نظر آئیں گی، اور اپنی اصلاح کے لیے صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق انسان کو حاصل ہوگی۔ تو اس طرف جو ہے ہم متوجہ ہوں، تو اس کے لیے موت کا دھیان بہت ضروری ہے۔ موجودہ حالات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ موت کے اتنے سارے واقعات ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے، جاننے والوں میں کتنے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جس کے جاننے والے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کے سامنے موت کے واقعات بھی اتنے ہی زیادہ سامنے آتے ہیں۔ اب اگر ایک کا تعلق صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، بیرونی دنیا کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، تو صرف رشتہ داروں کی حد تک جو اموات کے واقعات پیش آتے ہیں انہی کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تو ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ رشتہ داری کا جو تعلق ہے، رشتہ داری کا جو نیٹ ورک ہے، تو اس سے بہت آگے تعلقات کا ایک وسیع جہان ان کے سامنے ہوتا ہے۔ قبیلہ رفاقت بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور معیت اور دوستی کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، تو اس لیے جاننے والے بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں ان کے جاننے والے، ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے افراد کو پھر روزانہ اطلاع انتقال کی ملتی ہے، اور اپنے جدا ہونے والے اور رخصت ہونے والوں کا صدمہ ان کو سہنا ہوتا ہے، اور اس زخم کی تکلیف ان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو موجودہ ان حالات میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں، خود میرا تعلق ذاتی طور پر سلہٹ سے ہے، تو سلہٹ وغیرہ میں کافی کرونا وائرس کی وجہ سے یا ان ایام میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، تو جاننے والوں میں بھی کافی سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت کاملہ عطا فرمائے، ان سب کو کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقارب کو اور قبیلہ رفاقت کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی حقیقت کو جتنا زیادہ ہم سمجھیں گے، جتنا زیادہ اس کے بارے میں ہم سوچیں گے، اور موت کا مراقبہ جتنا زیادہ ہوگا ہماری زندگی میں، تکلیف اتنی ہی کم ہوگی، اطمینان اتنا ہی زیادہ ہوگا کہ یہی دنیا کی حقیقت ہے، اور اس کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو ان تمام واقعات کے نتیجے میں بہت زیادہ سراسیمگی کی کیفیت
یا گھبراہٹ کی کیفیت بھی اسلام میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ دھیان ہم اس لیے کریں، یہ خیال ہم دل میں اس لیے جمائیں، اور یہ تصور کہ اس جہان میں ہم اس لیے جائیں اور موت کا مراقبہ ہم اس لیے کریں کہ اصلاح آسان ہو جائے، زندگیوں میں اصلاح نصیب ہو جائے، اپنی ذات میں، فرد میں، اپنی زندگی میں اصلاح کی شمع روشن کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ نمبر 1 ہے، نافرمانی سے انسان بچے، یعنی آنکھوں کا گناہ ہے، کانوں کا گناہ ہے، زبان کے گناہ ہیں، بے شمار گناہ ہیں کہ آنکھوں کے ذریعے بعض گناہ ہو جاتے ہیں، کانوں سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، زبان کے گناہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ غلط خیالات بھی اگر ہیں، گناہوں کے بارے میں خیالات بھی اگر پیدا ہوتے ہیں، سوچ پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان بولتا ہے تو برا بولتا ہے اور برے کام وہ کرتا ہے، تو اس قسم کے ہر کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، اس کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی بھی اس میں داخل ہے، اگر ادا نہیں کرتا کوئی تو یہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ کتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑا گناہ کا کام کیا تو وہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دی تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کیا نہیں میں نے، وہ نماز چھوڑنا بھی گناہ کا کام ہے، کوئی بھی فرض چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اگر گناہ خدا نخواستہ پھر بھی ہو جائے کوششوں کے باوجود تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں ان سے۔ تو توبہ اتنی عظیم دولت ہے، اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کی محبت اگر ہم چاہیں تو ہم توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل رہے گی۔ سبحان اللہ، کتنا محبوب مشغلہ ہے کہ انسان کی زبان میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ توبہ اور استغفار کا سلسلہ اگر جاری رہے گا، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کریں، ویسے بھی توبہ اور استغفار کا سلسلہ مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ برے خیالات بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں گناہ کا کوئی کام تو نہیں ہو رہا، لیکن خیالات کے گناہ مستقل ہو رہے ہیں۔ اب خیالات کی وجہ سے بعض لوگ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جو ہی کوئی خیال آیا تو سمجھتے ہیں کہ گناہ بہت بڑا ہو گیا، اب اور زیادہ ٹینشن اس کا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک اپنے بارے میں بدگمانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ میری ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، میری اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ شیطان ایسے انسانوں کو بعض اوقات جو ہے وہ مایوس بھی کر دیتا ہے، تو ایک مایوسی انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے، تو مایوسی سے بھی بچنا ہے۔ خوب یاد رکھ لیجیے گا کہ آنن فانن جو ویسے ہی خیالات خود بخود آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اچانک کوئی خیال آ گیا اور خیال گزر گیا تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باز پرس نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ خیالات کو لانا یہ بڑا گناہ ہے، انسان وہ خود تلاش کر کر کے خیالات کو لاتا ہے، یاد کر کر کے خیالات کو لاتا ہے، تصور کر کر کے، دھیان ایک طرف پیدا کر کے پھر گناہوں کے خیالات کو لاتا ہے، اور پھر ان کو خود جو ہے وہ خود بخود خیال آ گیا تھا تو اس کی پرورش کرنا شروع کر دی، خیالات کو پالنا شروع کر دیا، خیالات کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو خیالات کو مجتمع کرنا، خیالات کو جمانا یہ گناہ ہے۔ خود بخود آئے چلا جائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر خود سے لائے
یا آ گیا تھا اور اس کو پھر جمائے اور جما کر اس کو پرورش کرے اور اس سے لذت اندوزی کا سامان کرے، اس سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے، العیاذ باللہ العلی العظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر خود جمائے خیال کو اور اس سے لذت لینے کا سلسلہ شروع کر دے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پھر گناہ ہو گیا، اس سے بچنے کی شدید ضرورت ہے۔ اور اگر اچانک آ جائے تو تذکرہ بھی نہ کریں، تذکرہ بھی نہ کریں، آ گیا تو آ گیا، ختم کر چھوڑ دیں، کسی اور طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو لانا نہیں چاہیے۔ آنا گناہ نہیں ہے، لانا گناہ ہے، اور آ جائے اور خود جمانا شروع کر دے تو یہ گناہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو اہمیت کے ساتھ یعنی لینے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے اصلاح کا سامان ہے۔ خیالات اور وسوسوں کے بارے میں بے شمار لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اپنے حالات وہ بیان کرتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ہو جو میرے سامنے سننے والے جتنے ہیں ان کو اس بات سے فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، اور اس بارے میں کافی تشویش بھی رہتی ہے۔ جو وسوسے جو آتے ہیں، جو خیالات جو آتے ہیں، برائی کے خیالات، گناہ کے خیالات، تو اس سے لذت اندوزی گناہ ہے۔ ہاں آ جاتا ہے اور کچھ دیر اگر آپ نے جما کے بھی رکھ لیا، خیال آ گیا کہ یہ تو گناہ ہو رہا ہے، تو اس سے نکل جائیں، باہر نکل آئیں۔ یعنی باہر نکل آنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو لے کر بحث و تمہیز شروع کر دے، گفتگو شروع کر دے، اس کا تجزیہ کرنا شروع کر دے، نہیں، اس سے اور زیادہ الجھ جائے گا انسان۔ تو الجھے نہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ کرنٹ کے تار سے اگر کوئی الجھ جاتا ہے تو جتنا زیادہ الجھے گا اور زیادہ الجھ جائے گا وہ، اور جتنا زیادہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں، اس سے دور بھاگے، بہت دور بھاگے، قریب بھی نہ جائے، اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ بجلی کا تار اگر یہاں زمین پر گر گیا، اس سے تھوڑا سا الجھ گیا تھا، تو اب اس کو ہٹانے کی کوشش کرے، اس کو ہاتھ لگائے، پیر لگائے، یا اس سے الجھنے کی کوشش کریں تو اور زیادہ الجھ جائے گا۔ تو بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دور بھاگیں اور قریب بھی نہ جائے، تذکرہ بھی نہ کریں، اور اس سے الجھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ پھر معاملہ اور زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک کام ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اور نافرمانی کی یہ شکل بھی ہے کہ خیالات کا گناہ تو خود بخود خیال آ جائے تو یہ گناہ میں انشاءاللہ داخل نہیں ہے، لیکن خیالات کو لانا یا خود بخود آ جائے تو اس کی پرورش کرنا، اس کو جما کے رکھنا اور اس سے لذت اندوزی کا سامان کرنا، یہ پھر خطرناک بات ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وسوسے کا علاج، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا تھا کہ وسوسے کا علاج واللہ بے التفاتی ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر گویا فرما رہے ہیں کہ بے التفاتی اس کا علاج ہے۔ انسان بے التفاتی اختیار کریں، بے توجہی اختیار کریں اور دوری اختیار کریں، اس کو نہ چھیڑیں۔ تو یہ تو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسرا کام اصلاح کا نسخہ۔ پہلا نسخہ بتایا کہ نافرمانی سے، گناہ سے انسان بچنے کی کوشش جاری رکھیں۔ گناہ ہو جائے نافرمانی تو فوراً توبہ کرے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ تو یہ زندگی کا حضرت مولانا سلیم دھورات صاحب کا یہ ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے کہ یا تو تقویٰ کی پٹری پر انسان رہے یا پھر توبہ کی پٹری پر آ جائے، یہ تیسری کوئی جگہ پر نہ ہو۔ یعنی یا تو یعنی تقویٰ کی زندگی اختیار کرے انسان، یہی اصل ہے۔ اگر اچانک گناہ ہو جاتا ہے تو تقویٰ ٹوٹ گیا، تقویٰ باقی نہ رہا، تو گناہ جو ہی ہوتا ہے تو فوراً توبہ کی پٹری پر آ جائے۔ تو یا تو تقویٰ کی زندگی تقویٰ کے دائرے میں رہے یا پھر توبہ کے دائرے میں آ جائے، تو کوئی تیسرا مقام نہ ہو، تیسری کوئی جگہ نہ ہو، یا تو تقویٰ یا تو توبہ۔ گناہ ہو جائے تو تقویٰ ختم ہو گیا تو فوراً توبہ کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، دولتیں مل گئی آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، سبحان اللہ۔ یا اگر آہو فغاں کی دولت کسی کو مل جاتی ہے
اور توبہ کی توفیق کسی کو نصیب ہو جاتی ہے، ندامت اور پشیمانی اور گناہوں پر آہو فغاں کی کیفیت اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے، ایک دھواں اٹھتا ہے اور ایک شرمندگی اور ندامت کا احساس ہے جو ابھرتا ہے، اور فوراً ایک انسان آہیں بھرتا ہے کہ اے کاش یہ گناہ نہ ہوا ہوتا، یا اللہ اس کو آپ معاف فرما دے، اب معافی کے بغیر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں شرمندہ ہوں، میں پشیمان ہوں۔ تو یہ آہوں کی دولت ہے۔ تو حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ یعنی یہ آہوں کی دولت اگر مل جائے تو انشاءاللہ تعالی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی یہ توبہ کی توفیق ہے۔ پھر یہ فرائض اور واجبات کے ساتھ اور گناہوں کے سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو کام کرنا چاہیے وہ کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے حسین، ایسے خوبصورت اور ایسے بہترین اور محبوب ترین اعمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو پے ہم راضی کرنے کی کوشش جاری رکھ سکتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کچھ اعمال ہمیں دیے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ ان کو شوق کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اعمال بے شمار ہیں جن کو مستحبات کا عنوان دیا جاتا ہے۔ مستحبات کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ آسان اعمال بھی ہوتے ہیں اور مستحب اعمال ہوتے ہیں۔ وہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز آپ نے ہٹا لی، یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب عمل ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی آپ کو حاصل ہو گئی، آپ اللہ کے محبوب بن گئے۔ کسی کو آپ نے تھوڑا سا سہارا دے دیا، کسی کا بیگ اٹھا کے دے دیا، کوئی میٹھا بول لیا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا، تو ہر اچھے لائٹ بجھاتے وقت بسم اللہ، لائٹ آن کرتے وقت بسم اللہ۔ کیا ہم مائیں بہنیں گھروں میں ہیں؟ کیا یہ ایک آسان سا عمل آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتی ہیں یہ عمل کہ لائٹ آن کرنے کے لیے بھی آپ بسم اللہ، آف کرنے کے لیے بھی بسم اللہ۔ تو یہ آسان عمل ہے، اس میں وقت بھی خرچ نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے بے شمار اعمال ہے، مستحبات کا بڑا دائرہ ہے۔ تو یہ سنت اعمال ہے، مسنون اعمال ہے، مستحب اعمال ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو صبح کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں تو پورے دن کام میں انشاءاللہ تعالی مدد ملتی رہے گی، اور مغرب کے بعد جو ہے سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی برکت سے قبر کے عذاب سے اور آخرت کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ سورہ واقعہ کی برکت سے فقر و فاقے سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنا، دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، دوسرے تمام فتنوں سے انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت نصیب ہوگی۔ تو اس کے علاوہ یعنی مسلسل یعنی قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتے ہوئے قرآن کریم کو ختم کرنا، کوئی تھوڑا سا حصہ بھی روزانہ مقرر کر لیا جائے۔ پھر اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ تو ذکر کی تفصیلات میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگراموں میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ذکر کی بے شمار شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، ان شکلوں کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کچھ اور بھی اصلاح کے نسخے ہیں تو ان کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ پروگرامز جتنے ہو رہے ہیں ان کا فائدہ اسی وقت مرتب ہوگا کہ جب اعمال کا ایک انقلاب برپا ہوگا، عملی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہوگی۔ جتنے سننے والے ہیں وہ نمازی بن جائیں، نیک اعمال والے بن جائیں، تو پھر سرخ روئی مجھے بھی نصیب ہوگی اور آپ کو بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور آپ جو ہے عمل کی نیت سے سنیں، اور ابھی سے اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کریں، اور کچھ سال بعد جو ہے اب بتا سکیں کہ پہلے زندگی کچھ اور تھی اور اب کچھ اس میں نمایاں فرق پیدا ہوا ہے، انقلاب پیدا ہوا ہے۔
تب جا کے یہ پروگرامز بھی مفید اور کامیاب ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔